الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1432 سنہ ہجری کی آج 5ویں شب ذوالحجۃ الحرام ہے۔ قبل اس کے باقاعدہ سوال و جواب کی ترکیب ہو، آئیے ثواب میں اضافے کے لیے مزید اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ حسب حال اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد زاہد بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے، مکہ المکرمہ سے۔ میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کہ ہم لوگ مکہ شریف میں ہی رہتے ہیں اور ہم لوگ حج افراد کریں گے، تو اگر ہم گھر سے سیدھا احرام باندھ کے ادھر اپنا عرفات میدان عرفات میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر حج کے شام کو ہم پھر واپس گھر آ جاتے ہیں، اور پھر مطلب ہمارے اوپر کوئی دم تو واجب نہیں ہوگا؟ اگر کوئی دم پڑتا ہے تو کائنڈلی بتائیں۔ اور طواف قدوم بھی سنت المؤکد ہے نا افراد والے کے لیے، حاضری دربار کا مجرا، تو اس لیے وہ مکہ مکرمہ میں آپ بھلے گھر سے ہی احرام باندھ لیں، مگر آپ کو آنا ہوگا مسجد الحرام میں، طواف قدوم کیجئے کہ یہ سنت ہے، پھر یہ کہ صحیح بھی کرنی ہے، پھر یہ کہ مینا کی حاضری، یہ بھی مینا کی 8 تاریخ کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک یہ سنت موقدہ ہے، یہ بھی چھوٹے گی اگر ڈائریکٹ آپ میدان عرفات چلے جائیں گے تو یہ سنتیں چھوٹیں گی، تو سنتوں کے ترک پر دم نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حافظ عرفان اتاری، میں برمنگھم یو کے سے کال کر رہا ہوں۔ باپا جان سے میرا سوال ہے کہ اگر میں نے زندگی میں حج نہیں کیا لیکن میں اپنے پیسوں سے کسی دوسرے کو حج کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، کیا اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی طرف سے حج بدل کروانا چاہتے ہیں۔ اب یہ کہ آپ کی آواز سے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ مریض نہ ہوں، لیکن اب ایک ایسی معذوری ہے اور بعد میں آئندہ بھی صحت لوٹنے کی امید نہیں ہے اور حج بھی آپ پر فرض ہے، تب تو حج بدل کرانے کی صورت بنتی ہے، ورنہ ویسے خواہ حج بدل نہیں ہوتا، خود ہی کرنا ہوگا اگر فرض ہے تو۔ بعض مصروفیت بابا بہت بعضوں کی ہوتی ہے، مطلب نکل نہیں سکتے، گھریلو مصروفیات بھی ہوتی ہیں اور کاروباری مصروفیات بھی ہوتی ہیں، تو اسی صورت میں کیا وہ کسی کو اپنی طرف سے نہیں بھیج دے گا؟ دیکھو نا، یہ مصروفیت نہیں چلے گی تو مصروفیت تو لوگ بولتے ہیں ہم کو مرنے کی فرصت نہیں ہے، لیکن قوم کندھے پہ چڑھا کر اس کو لے ہی جاتی ہے نا دفن کرنے کے لیے، تو ایسی مصروفیت کیسی؟ تو پھر بولیں گے نماز کی مصروفیت نہیں ہے، اس کا بھی کوئی نعمل بدل دے دو ہم کو، نماز بھی کوئی پڑھ لیا اگر ہمارے بدلے، یا ہم 2 4 5 روپے دے کر ایک نماز کے بدلے فارغ ہو جایا کریں، تو ایسے نہیں ہوگا، حج تو کرنا ہوگا۔ یہ تو سعادت ہے، ہمارے دیوانے تو تڑپتے ہیں بیچارے یار۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جن پر فرض ہوتا ہے، بہت صاحب حیثیت ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، لیکن نہیں جاتے حج پہ۔ اللہ نصیب کرے، عقل سلیم عطا کرے۔ جس پر بھی فرض ہے، ہمارے ناظرین جو سن رہے ہیں، حاضرین سن رہے ہیں، وہ سب کے سب فوری طور پر حج کی ترکیب کریں۔ اسی سال اگر ممکن ہے ویزا مل سکتا ہو تو اسی سال سفر کر لیں اگر حج فرض ہے تو، کہ تاخیر کی بھی بلا وجہ جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہے، ورنہ آئندہ سال کے لیے تو پکی کمر باندھ لیں۔ کئی ملکوں میں ایسا ہوا کہ جہاں ویزا پرابلم نہیں ہوتا، پاکستان میں نا ویزا پرابلم، باہر تو مطلب فوری طور پہ ویزے مل جاتے، وہاں تو حاجی تعدادی تھوڑی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، تو باہر ملک والے اب بھی جا سکتے ہیں حج کے لیے۔ پاکستان کے علاوہ یعنی جو جہاں مسلمانوں کی کثرت نہ ہو، وہاں حاجیوں کو میرا خیال ہے آخری 2 3 دن میں بھی ویزا مل جاتا ہوگا، تو وہ ڈائریکٹ وہ چلے جاتے ہوں گے 8 تاریخ کو۔ تو اس طرح جو بھی ممکن ہو حج کر لیجئے، رفیق الحرمین ساتھ لینا نہ بھولیے، تاکہ وہ آپ کے وہ حرمین کا ساتھی، رفیق الحرمین مانے حرمین کا ساتھی، مکہ مدینہ کا ساتھی، تو وہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی رہنمائی کرتا رہے۔ اس کو پڑھ کر سمجھ کر، نہ سمجھیں تو علماء کو پوچھ کر آپ حج کر لیجئے، اللہ قبول فرمائے۔ اب تو ماشاءاللہ انگلش میں بھی آ گیا، رفیق الحرمین کا ترجمہ ہو چکا ہے، ٹرانسلیشن ہو چکی ہے انگلش میں، آپ کے نیٹ پر بھی اللہ کی رحمت سے آپ کو دستیاب ہو جائے گی، تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ My question to Amir al-Sunnah Damat Barakatum Aliyah Qudsiya is that when you go for Hajj, when you do Tawaf Ziyarat, do you have to do Sa'i as well? Yes or no? Please can you answer that for me? Jazakallah. حج کی سعی جو ہے نا وہ طواف زیارت کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور ایڈوانس میں بھی کر سکتے ہیں۔ کسی نفلی طواف میں بھی حج کی سعی ہو سکتی ہے، احرام کے ساتھ اگر کوئی نفلی طواف کر لیا جائے تو بھی حج کا احرام باندھا ہوا وہاں، اور اب ساتھ میں وہ صحیح کر لے تو صحیح درست ہے۔ اس طرح بھی وہ حسب معمول لباس میں طواف الزیارہ میں کر لے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان موسیٰ اتاری، دبئی، عرب امارات۔ باپا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کیا دبئی میں رہتے ہوئے برکت کی نیت سے حاجیوں کے ساتھ مینا میں قربانی کر سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو الحمدللہ کئی سال سے میرا بھی معمول ہے کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں جتنے افراد ہیں نا، ان کی قربانیاں ہم وہاں مکہ مکرمہ میں کرواتے ہیں، جو مینا میں تو قربانی ہو نہیں سکتی نا، اور وہ جو مذبح کہ سلوٹر ہاؤس ہے وہ مزدلفہ میں ہے حدود حرم میں، تو حرم کے ثواب کے 1 کا لاکھ ہے، تو
تو اس ثواب کے حصول کے لیے ہم لوگ قربانی اپنی وہاں کرواتے ہیں مکہ مکرمہ میں، کسی کو وکیل کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح قربانی کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، دنیا میں جہاں چاہیں قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اصول وہی رہے گا، چاہے مکہ مکرمہ میں کریں، چاہے عرب امارات میں کریں، چاہے ہند میں کریں، کہ دونوں جگہ وقت ہو قربانی کا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بابا جان، میرا نام محمد الفسانی الطوری، میں بنگلہ دیش کے شہر بریشال میں رہنے والا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا مدینہ منورہ میں جب حضور انوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انوار میں دعا کرنا ہے، کیا روضہ پر نور انوار کو سامنے رکھ کے دعا کرنا، نہ پیٹ پھیر کے دعا کرنا، کون سی والا صحیح ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی طرف کھڑے ہو کر دعا مانگنا چاہیے، کہ پیٹھ کرنا بے ادبی ہے۔ دیکھو موقع کی مناسبت سے تھوڑا عقل کو اپنے جھٹکا مار دے تو سمجھ آ جائے گی۔ السلام علیکم، یہ کیا ہے؟ دعا ہے یا نہیں ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ تو اب یہ کیا، کسی بزرگ کے پاس آپ جاؤ گے تو سلام کرنے سے پہلے کیا اس کو پیٹ کرو گے؟ اس کو پیٹ دکھا کر السلام علیکم بولو گے، یا اس کے سامنے منہ کر کے بولو گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم سلام بھی عرض کریں گے تو سرکار کی طرف چہرہ ہو، اور دعا بھی مانگیں گے تو سرکار کی طرف چہرہ ہونا چاہیے، کہ یہ آداب میں سے، قبولیت کے آداب میں سے، کہ ولی کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جو نبی ہو اور نبیوں کا بھی نبی ہو اور نبیوں کا سردار ہو، اس کے قرب میں دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ بلکہ فتح رضویہ شریف وغیرہ میں لکھا ہے کہ یہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں دعا قبول ہوگی؟ باپا جان، ابھی جو یہ بنگالی اسلامی بھائی آپ سے سوال کر رہے تھے، تو اسلامی بھائیوں نے دیکھا کہ آپ نے ان کو اشاروں سے چوما، ان کے سوال کو چوما یا ان اسلامی بھائی کو چوما، یہ کیا تھا؟ کبھی کبھی ذکر مدینہ ہوتا ہے تو میں اپنا ہاتھ بھی چوم لیتا ہوں، کبھی موڈ ہوتا ہے کسی سید صاحب کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہاتھ چوم لیتا ہوں احتراماً، مزہ آتا ہے۔ وہ ذکر مدینہ ایک تو یہ کر رہا تھا، دوسرا اس کا انداز بڑا میٹھا لگ رہا تھا، کبھی انور بولتا تھا، کبھی انوار بولتا تھا، اردو بولنے کی کوشش کر رہا تھا، تو مجھے پیار آیا اس پر، میں نے چوم لیا۔ اس پر کیا حکم لگے گا؟ انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ مجھے لگتا ہے وہ پیارا، مجھے لگتا ہے وہ میٹھا، مجھے لگتا ہے وہ پیارا، مجھے لگتا ہے وہ میٹھا، امام زلف سر پہ اور جو داڑھی سجاتا ہے، امام زلف سر پہ اور جو داڑھی سجاتا ہے۔ ایک اور میری خصلت بتاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، مجھے غریب زیادہ اچھے لگتے ہیں مالداروں کے مقابلے میں۔ یہ ایک میری فطرت ہے، میری سینس ہے، یہ اس کا کوئی شرعی مطلب نہ اس پر کوئی کلام ہے، نہ منع ہے، نہ واجب ہے۔ یہ مجھے غریب اچھے لگتے ہیں مالداروں کے مقابلے میں، میری طبیعت کو پسند ہے۔ بنگلہ دیش میں غریب زیادہ ہے، بہت مطلب غربت ہے وہاں، اور دین کے کاموں میں زیادہ تر غریب ہی وقت دیتے ہیں۔ مالدار اگر دیتے بھی ہیں تو پیسہ دیتے ہیں، وقت کم دیتے ہیں۔ یہ تو بالکل یعنی کہ طے شدہ بات ہے۔ یہ جتنے بیٹھے ان میں بھی اگر آپ وہ چھانٹی کرو گے تو مشکل ہے کہ کوئی اربوں پتی ملے آپ کو، یہ بیچارے غریبڑے ملیں گے۔ یہ کوئی مالداروں کی مخالفت نہیں ہے، لیکن مالداروں کی مخالفت ہے بھی تو ان کے لیے چوٹ ہے کہ تم بھی آؤ دین کا کام کرو، تاکہ مسلمانوں کو میٹھے میٹھے لگا کرو۔ اور جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے
سے لگاتے ہیں ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے باپا سینے سے لگاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ان دو شعروں کا مفہوم ارشاد فرما دیجئے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ یہ دو شعر ہیں، اس کو فنی اعتبار سے یہ دونوں شعر جو آپ نے پڑھے نا، ایک مطلع ہے اور ایک مقطع۔ تو مطلع میں اعلیٰ حضرت نے حج کے بعد حاجیوں کو مخاطب گویا فرمایا ہے کہ اے حاجیوں، تم نے حج تو کر لیا اور کعبے کے جلوے بھی دیکھ لیے، حاجیوں حج کر لیا، آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بادشاہ، میرے شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہاں تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو، تو کعبہ افضل مکان ہے، مگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، کعبے سے یقیناً افضل ہے۔ بلکہ جس جگہ پر مزار پرانوار میں جس جگہ پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی جسم تشریف فرما ہے، وہ جگہ کعبے سے، بیت المعمور سے، جو اسی سیدھ میں فرشتوں کا کعبہ جو ہے، اس سے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اس سے بلکہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے وہ جگہ۔ تو اس لیے کعبے کا کعبہ کہا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق ان کو کہتے ہیں، شیخ محقق علی الاطلاق، خاتم المحدثین، حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القبی فرماتے ہیں کہ جو قبر انور کی، رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر منور کی زیارت کرے، وہ یہ نہ کہے کہ میں نے سرکار کی قبر انور کی زیارت کی، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں نے سرکار کی زیارت کی۔ تو گویا روضہ انور کی زیارت کرنا وہ ایسا ہے جیسے سرکار کی زیارت کرنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا ضرور کعبے کا کعبہ ہے، تو جس کعبے کی زیارت کر لی، اب کعبے کے کعبے یعنی آقا کی زیارت کے لیے آ جاؤ۔ اب اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے فرما رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حج کے بعد یہ کلام لکھا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت حج کر چکے ہیں، مدینے کی طرف روانگی کا وقت آیا ہے، تو فرما رہے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا۔ ذرا توجہ سے سن کعبہ کیا کہہ رہا ہے، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے۔ کہے رضا میں تو مدینے جانے سے رہا، تم جا رہے ہو، تم مدینے جا رہے ہو، تو میری آنکھوں سے، کعبہ کہہ رہا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میرے بدلے میری آنکھوں سے آپ دیکھ لو۔ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم پر نثار ہے کہ ارادت کدھر کی ہے، ہم پر نثار ہے کہ ارادت کدھر کی ہے، کالک جبی کی
سجدائے در سے چھڑاؤ گے، کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ تو معنی بتائے گا اس کا؟ کون کون معنی بتائے گا؟ یعنی کہ جو سجدے کا نشان کالک پڑ گئی ہے، یہ وہاں مدینے میں سجدے کریں تو مٹ جائے گی نا؟ کیا مراد کیا ہے اس کا؟ کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ نہیں بتانے کے لیے دو چار ہاتھ اٹھ گئے، لیکن یہ بتا پائیں گے کہ یا نہیں اس کا کیسے پتا چلے گا؟ انشاءاللہ اس کو تحفے میں پیش کروں گا، نیت کرتا ہوں تو درست بتا دے گا۔ 3 4 ہاں وہ ہاتھ توڑا، بعض لوگ اندھیرے میں تیر مارتے ہیں، پھر لگے یا نہ لگے نصیب اپنے۔ پیچھے بھی ہیں سبحان اللہ، وہ تو کہہ ہی رہا ہے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، میرا تحفہ بچ گیا۔ کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، اپنے لیے وہ تو حجر اسود جو جا رہا ہے اس سے کہہ رہا ہے نا کہ ظاہر مدینہ کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے۔ باپا اس شعر کا مطلب ہے کہ کالک جبی کی چھڑاؤ گے، اس میں سجدہ در سے، سجدہ در سے، اس میں یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یعنی اس شعر میں کہ حجر اسود جو ہے وہ ظاہر مدینہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم سرکار کے در پہ جا رہے ہو اور سرکار کے دربار میں جا کے اپنے گناہوں کی جو سیاہی ہے اس کو تم جا کے چھڑاؤ گے، یعنی گناہ معاف کرواؤ گے، اور میرا رنگ کالا ہے، مجھے بھی لے چلو تاکہ میں بھی سفید ہو جاؤں۔ ہاں بھائی، تصدیق یا تکذیب؟ انہوں نے جو معنی بیان کیے صحیح ہیں، تصدیق ہو گئی نا؟ ماشاءاللہ بہت اچھی وضاحت کی انہوں نے، ماشاءاللہ۔ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، جبی مسجد نبی میں جو نمازیں پڑھو گے، وہاں دعائیں مانگو گے، بارگاہ رسالت میں سر جھکاؤ گے تو تمہارے گناہ وہاں جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے، اور تمہارے چہرے پر جو گناہوں کی سیاہی ہے وہ مٹ جائے گی۔ یہاں سیاہی یعنی کہ معنوی اعتبار سے سیاہی ہے، نظر نہیں آ رہی، مگر وہ باطینی سیاہی ہے جو وہ مٹا دو گے۔ تم آقا کے در پہ سر جھکاؤ گے تو وہاں یہ ہوتا ہے، تو مجھے بھی لے چلو نا، کیونکہ میں پہلے حجر ابیض تھا، سفید پتھر تھا، یہ پتھر کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے۔ جب جنت سے یہ پتھر تشریف لایا سفید تھا، یہ کیوں سیاہ ہو گیا؟ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ اس کو زبان اور بروز قیامت زبان اور آنکھیں ملیں گی، 2 آنکھیں اور زبان، اور یہ کلام کرے گا اور بولے گا کہ جس نے اس کو چوما ہے نا اس کی گواہی دے گا قیامت کے روز۔ آغوش شوق کھولے گئے جن کے لیے خطوی، آغوش شوق کھولے گئے جن کے لیے خطوی، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ کون بتائے گا؟ اچھا بہت سارے بتائیں گے۔ پہلی صف میں جو حصہ ہے بیان، آپ بتائیے، اگر پھر مدنی فیس سوچ لیں، مدنی حلیہ بھی بنانے کا اپنے کو، زلفیں، ریمامہ، سفید لباس، انشاءاللہ یہ نیت، انشاءاللہ ہمت۔ اب بھائی انہوں نے تصدیق کرے گا وہ ان کی نہیں کریں گے؟ آغوش شوق
کھولے ہیں جن کے لیے حتیم. مدنی وہ تو عرض کر دیا پہلے. سزان نہیں، سزان نہیں، انعامن مدنی حلیہ. مدنی قافلے کا اگر انعام دے دو اور لے لو تو آپ کی مہربانی. مدنی قافلہ بھی انشاءاللہ شکرانے میں. اچھا بھائی آپ بتائیے. آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. اس سے پیچھے سے آواز بھی ہے کہ ہم بھی ہیں یار. تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں. سفید چادر اوڑھنے کی نیت کرتے ہوئے آپ بتا دیں، نیت کرتے ہوئے انشاءاللہ. وہ پیچھے اچھا دونوں چشمے والے، اب کیا ہوگا؟ چلو دونوں میں سے کوئی بھی بتا دو، دوسرا تصدیق یا تکذیب کر دے. ماشاء اللہ. تصدیق، تکذیب، انعام. پہلے جن کو میں نے بولا بھی انہی کو تھا، لیکن آپ چلو کوئی بات نہیں، دونوں چشمے والے تھے. آپ ان کا جواب درست ہے. یہ تھوڑا دل تھوڑا کر رہے ہیں یار. چلو آپ بھی لے لیں. احساسی طور پر آپ کو دیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ. نہیں ہمت تو کی یار بولنے کی. ماشاء اللہ. تو آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم. تو حتیم دونوں طرف سے اس کے مطلب دروازے ہیں، راستے ہیں، دروازہ بھی نہیں اس میں. اور یہ عین کعبے کا حصہ ہے. کمی خرچ کی وجہ سے وہ یہ حصہ چھوڑ دیا گیا تھا، تو اس کو بعد کے اکابر علماء نے باقی رکھا ہے کہ بار بار بناتے بگاڑتے رہیں گے تو یہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا. تو اس لیے جیسا بس انہوں نے بنایا ایسا اس کو رکھا ہوا ہے. تو جو حتیم کے یعنی حتیم وہ جہاں سونے کا پرنالہ بنا ہوا ہے، بارش کا پانی نچھاور ہوتا ہے نا جہاں، تو وہ حتیم میں نچھاور ہوتا ہے. تو ایک نصف دائرہ، ہاف سرکل بنا ہوا ہے کعبے کے پاس، تو وہ حتیم کہلاتا ہے. اندر کا حصہ حتیم ہے، دونوں طرف سے راستے کھلے ہوئے اس کے. تو یہ گویا اپنا آغوش شوق یعنی اپنی گود کھولے ہوئے کہ میری گود میں آ جاؤ. لیکن جس کو اب مدینے کا بلاوا مل گیا، حج کر لیا، تو اب وہ اس مدینے کی محبت میں اتنا سرشار ہے کہ اب یہ وہ گھوم کر مڑ کر دیکھتا بھی نہیں حتیم کی طرف، بلکہ اب وہ حتیم جس آقا کے صدقے میں وجود میں آیا ہے اس کی طرف بڑا چلا جا رہا ہے کہ وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دن کدھر کی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجیوں آؤ شہنشاہ کرو روزہ دیکھو. حاجیوں دریا دیکھو
देखो शहे कौसरे का भी दरिया देखो और खूब आँखों से लगाया है गिलाफे काबा खूब आँखों से लगाया है गिलाफे काबा कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो और वह मोतियों का जिगर खौफ से पानी पाया या सियाह का रोका दाम पे मचलना देखो मेरे मादर का मजा देती है आगोश हकीम मेरे मादर का मजा देती है आगोश हकीम अरे जिन पे माँ बाप फिदाया करम उनका देखो जिन पे माँ बाप फिदाया करम उनका देखो अर्ज़ हाजत मेरा काबा कफीलुल हो जाज आओ अब दाद रसिए शहे तैबा देखो हो चुका ज़ुल्मत दिल को सए संगे असबद धो चुका ज़ुल्मत दिल को सए संगे असबद खाक बोसी मदीना का भी रुतबा देखो बेनियाज़ी से बहा कांपती पाई ताअत जोश रहमत पे यहाँ नाज गुनाहगार देखो गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा गौर से सुन गौर से सुन गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो
شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن لکھتے ہیں، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں میں ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو میں نے اشعار کے معنی بتائے یا تصدیقات کی، تو اس پر دیکھیں یہ اپنی سمجھ سے میں نے کیا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ما فی الضمیر کیا تھا یہ اللہ بہتر جانے، اور یہ قرآنی آیتیں یا حدیثیں تو نہیں ہیں کہ جن کا قیاس سے تفسیر یا شروح کی جا سکے۔ جو قرآن اور حدیث کی تفسیر یا شرح جو ہے نا، وہ قیاس سے کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یہ علماء کر سکتے ہیں، اور وہ علماء کہ جو ان کے شرائط ہیں ان شرائط پر پورے اترتے ہوں۔ تو اب یہ کہ اعلیٰ حضرت کے اس شعر مقطع، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، اس پر میں غور کر رہا تھا۔ تو ایک معنی یہ بھی اس کے سمجھ میں آ رہے ہیں، ایک تو وہ معنی جو ہم نے بیان کر دیے، دوسرے معنی یہ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے، کہ اللہ تو مکان سے پاک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخت سے آواز آئی تھی، تو وہ درخت اس کا مظہر تھا، اس سے ظاہر ہوئی تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو ویسے یہ آواز سے بھی پاک ہے، بے صوت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز کعبے سے آئی اعلیٰ حضرت کو، یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا، یہ اپنے آپ کو کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، آواز آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری آنکھوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جو تمہیں آنکھیں دی ہیں نا، میری ان دی ہوئی آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ این ممکن ہے یہ بھی معنی بنتے ہو کہ جو زیادہ قریب ہے قیاس کے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ذکر مدینہ جتنا بھی کیا جائے کم ہی کم ہے، کم ہی کم ہے، اور ماشاءاللہ اس میں آدمی بہت کچھ بھول جاتا ہے اگر مدینے کی یادوں میں چلا جائے۔ کاش ہم ایسے ہو جائیں کہ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو۔ کاش کاش۔ کاش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I'm Mustafa from Jeddah. I have a question. If we perform Tawaf al-Wada' after Tawaf al-Ziyarah on the same day or on 11th Dhul Hijjah, is it okay? طواف وداع کا وقت عمر بھر ہے آفاقی کے لیے، 12 کو غروب آفتاب سے پہلے آفاقی میقات سے باہر چلا گیا دم واجب ہو جائے گا، لیکن پھر میقات میں آ کر اس نے طواف وداع کر لیا تو ہو جائے گا اس کا۔ تو اس میں یہ کہ اگر 4 پھیرے کیے طواف وداع کے پھر دم تو نہیں ہوگا، لیکن 3 پھیرے باقی رہ گئے تو ہر پھیرے کے بدلے میں صدقہ دے، 2 پھیرے باقی رہ گئے تو 2 صدقے اس پر واجب ہوں گے۔ اس طرح طواف زیارت کے لیے تو 7 پھیرے اس کے واجب ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My question to Baba Jan is that if you're doing Hajj Badal for someone else, and when you're about to make the intention, when you do Hajj Tamattu, will you have to do Umrah for the Hajj Badal person, or you can do your Umrah and then do Hajj for that person, Hajj Badal for the person who's passed away? Can you please some light on this, please? Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. रफ़ीकुल हरमैन सफ़ा नंबर 177 पर मदनी फूल नंबर 13 लिखा है, जिसकी तरफ से हज बदल करना है उसी के वतन से हज को जाए। अगर आमिर यानी हुक्म देने वाले ने हज का हुक्म दिया था और खुद मामूर ने यानी जिसको हुक्म दिया गया उसने हज तमत्तु किया तो खर्चा वापस कर दे, क्योंकि हज तमत्तु में हज का एहराम मीकाते आमिर यानी जिसने हुक्म किया उसकी मीकात से नहीं होगा बल्कि हरम ही से बंधेगा। हाँ, अगर आमिर की इजाज़त से ऐसा किया गया यानी हज तमत्तु किया गया तो मुज़ायक़ा नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम लियाक़ाती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सऊदी अरब से तसीम रियाद से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, अगर एक आदमी के पास कुर्बानी के पैसे कम है, 400 रियाल है, दूसरा आदमी कहता है यार अच्छी कुर्बानी कर देते हैं, वो हज पे जा रहा है, मैं 800 रियाल अपनी जेब से डाल देता हूँ, कुर्बानी तेरी होगी, तो क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? इसके बारे में कोई हमें बता दें, मेहरबानी होगी। ज़ाहिर है कि वो अगर अपनी मर्जी से पूरा जानवर भी कुर्बानी कर देता है तब भी जायज़ है, जबकि दोनों की पत्ती इस तरह ना हो कि दोनों की तरफ से कुर्बानी, तब तो किसी की भी नहीं होगी। अगर वैसे ही अगर आप उसको 400 रियाल दे देते हैं और वो खुद ऑफर करता है कि चलो ठीक है 400 मैं डाल देता हूँ और आपकी तरफ से कुर्बानी कर देता हूँ, तो इस तरह जायज़ हो जाएगी कुर्बानी, सवाब वहाँ ज़्यादा है। 1 लाख है अगर मक्के मुकर्रमा में करता है तो, या मीना में तो मुमकिन नहीं है, मुज़दलिफ़ा में भी अगर करता है तो हरम के अंदर है 1 लाख इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद सुहेल रजा अत्तारी हैदराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। या सय्यदी, ये इरशाद फरमाइए कि दौराने तवाफ व सही कुरान पाक हाथ में लेकर पढ़ना कैसा? जज़ाकल्लाहु खैरा अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर इसकी मुमानाअत तो नहीं है, लेकिन बस वो एक ही दिल में वो खटका होता है कि लोगों की पीठ हो रही है, वो कुरान पाक की तरफ पीठ करना ये अदब के ख़िलाफ़ है। जहाँ का जैसा उर्फ़, हमारे यहाँ का उर्फ़ यही है कि ये अदब के ख़िलाफ़ माना जाता है। अलबत्ता वहाँ ये मायूब नहीं समझा जाता, वहाँ लोग चलते हुए तवाफ़ में कुरान पाक हाथ में भी रखते हैं, तिलावत करते हैं, तब भी बिला तकल्लुफ़ पीठ करते हैं, तो इसको नाजायज़ तो फिर भी नहीं कहेंगे। यहाँ भी अगर किसी के पीठ के भी जगह कुरान पाक की तिलावत कर रहा है तो इसको उलमा ने नाजायज़ नहीं लिखा है ना, अदब के ख़िलाफ़ है और बाअदब बानसीब। तो ज़बानी याद हो तो पढ़ना ज़्यादा मुनासिब। दुआएं भी ज़बानी पढ़ना जो है ना, देख कर पढ़ने के मुकाबले में वो ज़्यादा मुनासिब मालूम होती है। तो देख कर पढ़ने में फिर वो तवाफ़ में वो लज्जत नहीं रहती, वो खुशू नहीं रहता, बंदा ज़रूरतन आंखें बंद नहीं कर सकता और हाथ यूँ उठे हुए पढ़ रहा है, वो देख देख कर तो अब अपना अपना ज़ौक़ होता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये इरशाद फरमाइए कि क्या तवाफ़ के दौरान ये दुआएं पढ़ना ज़रूरी हैं और हर एक को याद नहीं रहती? आप फरमा रहे हैं कि ज़बानी याद कर लिया करें या ज़बानी पढ़ा करें,
ज़बानी हर एक को दुआएं याद नहीं, तो क्या किया जाए सूरत में? भैया फरमाया तवाफ में दुआएं पढ़ना वाजिब नहीं है। अगर बिल्कुल आदमी ने होंठ बंद रखे और चुपचाप कुछ भी नहीं पढ़ा, तवाफ किया, तब भी तवाफ हो जाएगा और गुनाहगार भी नहीं होगा। अलबत्ता दुआ के बजाय दुरूद शरीफ पढ़े जाए, और दुरूद शरीफ पढ़ना दुआ के बजाय अफजल है। कि अगर आप गौर करें तो दुरूद शरीफ भी दुआ है। मसलन मैंने दुआ की कि या अल्लाह मुझ पर रहमत नाजिल फरमा। मैंने दुआ की या अल्लाह मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, है ना। तो जब मैंने सरकार के लिए रहमत नाजिल फरमा अर्ज किया तो आपको भी शायद मज़ा आया होगा कि अपने बजाय आका के लिए हमने दुआ की। तो हम जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो आका के लिए दुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, ए अल्लाह हमारे सरदार मोहम्मद पर रहमत भेज, ये माना उसके। तो आला हज़रत ने यही लिखा है कि दुआओं की जगह दुरूद शरीफ पढ़े तो ये अफजल है। और सारी दुआएं, अगर दुरूद की मशगूलियत की वजह से दुआएं नहीं मांग सका तो ये सारी दुआएं की जगह ये किफ़ायत करेगा। दुरूद शरीफ गम दूर कर देगा, रंज दूर कर देगा और सारे कामों के लिए किफ़ायत करेगा ये। तो दुरूद और सलाम पढ़े और खुशू और खुजू के साथ वो तवाफ़ करता रहे, और अगर याद है तो दुआएं भी करे। सबसे जामे में दुआ जो है ना वहाँ तवाफ़ की, वो आम तौर पे याद होती है लोगों को, ना हो तो याद कर ली जाए। जामे दुआ वो है अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भलाई दे, और हमें अज़ाब नार से बचा। कितनी जामे दुआ है। दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मांगी और जहन्नम से पनाह मांगी, तो जन्नत भी आखिरत की भलाइयों में से, जन्नत की दुआ भी हो गई ना इसमें। दुनिया में जो बीमारियों से परेशानियों से आदमी चाहता है कि नजात मिले, तो ये सारा इसमें आ गया ना। बहुत जामे दुआ इसको कहा जाता है। ये कुरानी दुआ है, लेकिन अल्लाहुम्मा ये लफ्ज़ कुरान में नहीं है इस जगह पर। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। कुरान पाक में इतना है। अल्लाहुम्मा बढ़ा दें तो अच्छी बात है, हरज नहीं है इसमें। तो दुआ मांग रहा है ना, तिलावत नहीं कर रहा है इसमें। तो ये सब तवाफ़ करने वाले याद कर लें, बल्कि सारे इस्ताइबा भी याद कर लें। यहाँ भी दुआ मांगी जा सकती है, वहाँ के लिए मखसूस नहीं है ये, यहाँ भी मांग सकते हैं, मांगनी चाहिए। बहुत जामे दुआ है कुरानी दुआ। इससे अफजल क्या दुआएं होंगी कुरानी दुआओं से। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब अला मुहम्मद। मोहम्मद वकास अतारी मदीना शरीफ से बोल रहा हूँ जी। मेरा पहला सवाल ये है कि रियाजुल जन्ना में सबक जालियों के पास नफल पढ़ने का क्या सवाब है, और एहराम मदीना शरीफ में मक्का जाने के लिए कहीं से भी बांध सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब्ज जालियों के पीछे नमाज पढ़ने में क्या फजीलत है? इसकी कोई फजीलत मनकूल हो ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है। अलबत्ता याद पड़ता है कि उसी समत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा मुबारक है, और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पुश्ते अतहर भी उसी तरफ है। तो मैं कभी कभी इस नीयत से वहाँ सब्ज जालियों के पीछे हाजिर होता था कि मैं आका की पुश्त पनाही में आ गया। चोर हाकिम से छुपा करते हैं यहाँ इसके खिलाफ, चोर हाकिम से, चोर हाकिम से छुपा करते हैं यहाँ इसके खिलाफ।
تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ جب مدینہ منورہ سے مکہ جائے گا تو اس کی احرام کی جگہ تو ذوالحلیفہ ہے، میقات، اور اگر مسجد نبوی شریف سے باندھ لے تب بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں، وہ بھی میقات سے پہلے ہی آتی ہے۔ تو مشہور یہ جگہ میقات وہ ذوالحلیفہ، اور آج کل اس کو ابیار علی کہتے ہیں، بیر مانے کنواں، ابیار اس کی جمع ہے، تو علی کے کنویں، تو وہاں پر شاندار مسجد بنی ہوئی ہے، بتاتے ہیں کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا تو، یا ہوا ہو تو اب یاد نہیں ہے، تو ذوالحلیفہ سے باندھ لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام اسرار احمد ہے، میں ایس پی ہیڈ کوارٹر راولپنڈی ہوں۔ ایک چیز آپ سے کلیئر کرنا چاہوں گا، حج کے بارے میں عام طور پہ جو ایک چیز ہمارے ہاں دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب حیثیت بھی ہیں تو وہ ویٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اپنی عمر 50 سال سے اوپر ہونے کا اور پھر جا کے اس طرف، تو اس میں کیا کہ کسی بھی ایج میں بندہ جب صاحب حیثیت ہو جائے، چاہے وہ 18 سال کا ہو 19 سال کا ہو، تو کیا وہ جا سکتا ہے، اور اگر وہ اسی میں کر لے تو آئندہ زندگی میں اگر اس کے مال و دولت میں زیادہ اضافہ ہو جائے تو پھر بھی کیا اس کو دوبارہ جانا پڑے گا، یا وہ ایک ہی حج اس کے لیے کافی ہوتا ہے؟ ایس پی ہے، پولیس والے ہیں، لوگ ان کو برا بلا بولتے ہیں بیچاروں کو، دیکھو کیسا اسلامی سوال کیا اور کیسا اہم سوال کیا حج کے تعلق سے۔ تو حج استطاعت، صاحب استطاعت مسلمان عاقل بالغ پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس کے اور بھی شرائط ہیں۔ تو اب کسی پر فرض ہو گیا، اب بولے میں بڈھے ہونے کا انتظار کروں تو زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ تو حج فرض ہوتے ہی اسی سال اس کے لیے ضروری کہ حج کرے، بلا وجہ تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس مضمون ہے کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر، یعنی ایمان، یعنی کہ برے خاتمے کا خوف ہے، ایمان ضائع ہونے کا خوف ہے حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے پر۔ تو اس لیے جیسے ہی یہ صاحب استطاعت ہوا، حج فرض ہو گیا، تو اسی سال اس نے حج کرنے کے لیے وہ کوشش کرنی ہے۔ اب یہ کہ اس کے بس میں جو ہے وہ یہ کرے، پھر نہیں پہنچ سکتا تو اس کے نصیب۔ مثال کے طور پر ہمارے فارم بھرنے کی ترکیب ہوتی ہے، اب اس نے فارم بھرا اور اس کا نام نہ نکلا اور دوسری کوئی صورت اس کو نہیں معلوم کہ اس طرح وہ حج پر چلا جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بڈھا ہونے کا انتظار نہیں۔ ہمارے ہاں بڈھے ہوتے ہیں تب حج کرتے ہیں، خصوصاً میں نے یہ اس کو بہت نوٹ کیا ہے، حج میں یہ بوڑھے بہت ہوتے ہیں، پھر بیچارے بچھڑ جاتے ہیں، عقل بھی کئیوں کی بہر مار جاتی ہے، تو سوچنا بھی نہیں پڑتا۔ ایک بڈھے کو دیکھا میں نے کہ وہ مسجد الحرام کے باہر ابو جہل کا گھر ہے، ابو جہل کے گھر پر استنجا خانہ بنا ہوا ہے۔ ابو جہل کا گھر چھوٹا ہوگا لیکن کہا جاتا ہے اسی کے اندر ابو جہل کا گھر شامل ہے۔ اب وہ بڈھا آدمی خوبصورت بنا ہوا ہے، حمام، وضو خانہ، پیشاب خانہ سب اس کے اندر ہے، بھائی وہ حمام اس کو کہتے ہیں، حمامات۔ تو اب وہ حمامات والی عمارت کے رخ مسجد الحرام کے باہر کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہا ہے، اسی کے رخ، کعبہ پیچھے چھوڑا اس نے، نماز یہاں پڑھ رہا ہے۔ حیران ہو گئے، دیکھو یار یہ چمکدار عمارت ہے، بیچارہ شروع ہو گیا کہ یہی کعبہ ہے۔
था बुढ़ा। खैर हमने फिर उसको समझा दिया, नमाज तोड़वा दो इसको यार, ये तो नमाज हो ही नहीं रही इसकी। समझा दिया भाई यूं आप नमाज पढ़े, बिल्कुल ही ऑपोजिट नमाज, उलट पढ़ रहा था बेचारा। तो बूढ़े बूढ़े एक से एक वहां आकर कारनामे करते हैं, इनको नहीं सुधी नहीं होती बेचारों को कि क्या करना है। तो एक हाजी का कोई 2-3 साल पुराना वाकया किसी ने बताया कि वो उसको किसी ने बताया था कि वो पहले तवाफ करना और तवाफ जब खत्म हो जाए तो सही करना। अब उसने तवाफ किया, उसने 20 फेरे कर दिए बेचारे ने। अब वो तवाफ करने वाले कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं, तवाफ खत्म नहीं होता। आखिर उसने तंग आकर किसी को पूछा कि यार ये खत्म कब होगा ताकि मैं सही करूं। अब उसको समझा कि भाई ये खत्म नहीं होगा, ये तो डबल 12 घंटे चलता ही रहेगा, लोग आते रहेंगे। तो उस तवाफ के फेरे तो सिर्फ 7 होते हैं, तुम मौके लगे हुए हो यार, किए जा रहे हो। ये क्या वो किताब पढ़ते नहीं है, किसी को पूछते नहीं है, सीखते नहीं है, लगे रहते हैं। तो बहरहाल ये कि हज फर्ज होते ही पढ़ ले, और बुढ़ापे के बजाय जवानी में हज करना मुनासिब है, क्योंकि ये काम मशक्क़त वाला है, मशक्क़त वाला है, रियाजत है इसमें। ये सारे आज़ा और सारे जवारिह जो है ना, ये इनकी इबादत है, इनका जिक्र है, इसमें सब शामिल है हज में, समझे। तो ये समझोगे हज इसको जवानी में अगर फ़र्ज़ हो गया जवानी में कर ले। हाँ फ़र्ज़ ही बुढ़ापे में हुआ तब मजबूरी है, क्या बुढ़ापे में भी ये कर ले जबकि और कोई माने शरई ना हो। तो हज फ़र्ज़ हो गया तो इसका मतलब माने शरई ना रहा, ठीक है ना। तो इसलिए वो हज कर लेना चाहिए। बुढ़े बुढ़े अगर हज करते हैं फिर क्या करते हैं पता है, हज करने के बाद अब रिटायर उम्र हो गई, बच्चे जवान हो गए, कमाते हैं, अब ये चले हज को जाते हैं, फिर इतनी सी दाढ़ी रखते हैं, खशखशी। मसाइल नहीं पता होते कि खशखशी हराम है। एक मुट्ठी दाढ़ी ठोड़ी के नीचे से वाजिब है, इससे बढ़ गई तो काटना सुन्नत है। एक मुट्ठी से ठोड़ी के नीचे, हाँ, इससे पहले नहीं काट सकते। तो इस तरह ये कि इनको पता नहीं, इतनी सी दाढ़ी रखते हैं, फिर यूँ सफ़ेद रुमाल यूँ तिरछा रखते हैं, उधर मदीने से लाए होंगे रुमाल, यूँ मदीने का रुमाल, लाल रुमाल, सफ़ेद रुमाल रखते हैं और हाजी साहब बन के घूमते होते हैं, हाथ चुमवाते होते हैं। लोग हाजी साहब कहते हैं और ये फूले नहीं समाते। ये आपके पंजाब में बहुत है, नहीं है तो बता दें, है ना, बहुत है ऐसा कि इसी तरह उधेड़ उम्र में या बुढ़ापे में बेचारे हज करते हैं, हाजी साहब कहलाते हैं और खुश होते रहते हैं। बिल्कुल बेचारों को अंगूठा भी किस तरह मारते हैं बाजू में नहीं पता होता होगा, आता जाता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो हज जवानी में करेगा तो शायद वो बेहतर तरीके पर कर पाएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की बरकत से मैंने देखा है कि नौजवानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है हज में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वरना ये दुनिया भर का ये दस्तूर है, दुनिया भर से लोग तकरीबन देखा बुढ़े बुढ़े आते हैं, किसी भी मुल्क के हों, उधेड़ उम्र या बुढ़े, जवान होते हैं, तादाद इनके बेचारों की कुछ कम होती, फुर्सत नहीं होती इनको, तालीमी मसरूफियात, कारोबारी मसरूफियात। हालांकि फ़र्ज हो गया सारी मसरूफियात एक तरफ, हुक्म इलाही एक तरफ, लब्बैक हाजिर हूँ, आया या अल्लाह, आया 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 आया, और यही अभी हाजिर हूँ, और यही कहते हुए पहुंचना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फज़ा में लब्बैक की सदा में लब्बैक की सदाए ज़फ़रश सारश गूंजती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। फ़ज़ा में लब्बैक की सदाए ज़फ़रश सारश गूंजती है। हर एक कुर्बान हो रहा है ज़ुबां पे ये किसका नाम
فزارق قربان ہو رہا ہے صبح پہ یہ کس کا نام آیا. سبحان اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ جو سوال کیا ابھی ہمارے پولیس افسر نے، اس میں ایک تھوڑا سا میرے ذہن میں اشکال آ رہا تھا. انہوں نے جیسے کہا نا کہ برے اور 17-18 سال کے ہوتے ہیں، بھلے 17-18 سال کے نہیں کرتے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک طبقہ ہے جس کا یہ تاثر ہے کہ حج 17-18 سال کی عمر میں فرض ہوتا ہے؟ ظلم یہ کہ دنیا میں انٹرنیشنل پرابلم ہے. میں نے جو اندازہ لگایا کہ 18 سال کی عمر میں بالغ مانا جاتا ہے. جی ہاں، یہی آپ کی یہ توجہ ظلم ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے، جبکہ لڑکی 9 سے لے کر 15 کے درمیان بالغہ ہوتی ہے. لیکن بس یہ دنیا میں قانونی 18 سال کا ہوتا ہے تو بالغ ہوتا ہے. اس وجہ سے بیچاروں نے پوچھا ہوگا 17-18. حالانکہ 12 سال پورے ہو گئے اور بالغ ہو گیا اور وہ استطاعت اس میں پیدا ہو گئی حج کی، تو اس پر فرض ہو جائے گا حج. لڑکی 9 سال پوری ہو گئی اور اس کو وہ بلوغ کے آثار ظاہر ہو گئے اور استطاعت پائی گئی تو حج فرض ہو جائے گا اس میں. 9 سال کی ابھی تو بچی ہے، بے شک بچی ہے، لیکن حج فرض ہو جائے گا. یہ آپ کی زبان سے بچی ہے، لیکن ورنہ یہ پوری عورت ہو گئی. یعنی 18 سال کی عمر میں انسان بالغ ہوتا ہے، یہ غلط فہمی ہے. اسلامی یعنی ہجری سن کے حساب سے 9 اور 15 کے درمیان لڑکی اور 12 اور 15 کے درمیان لڑکا، 12 سال اور 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.